مالک عز و جل کا ارشاد ہے سورہ آل عمران کی یہ آیت نمبر 140 اور 139. اللہ رب العزت کا ارشاد ہے کہ اے مسلمانوں کی جماعت ولا تہینوا، تم نے ہمت نہیں ہارنی، ولا تحزنوا، اور تمہیں کسی بات کا غم نہیں ہونا چاہیے. نہ تم نے ہمت ہارنی ہے، نہ تمہیں کسی بات کا غم ہونا چاہیے. وانتم الاعلون، بات یہ ہے کہ رب العزت کا وعدہ ہے ہمیشہ سر بلندی اہل ایمان کے لیے ہے، لیکن شرط یہ ہے کہ ایمان دل کے اندر ہو. رب کا وعدہ ہے قرآن میں، مالک عز و جل نے ارشاد فرما دیا ہے وانتم الاعلون، تمہاری سر بلندیاں ہیں دنیا کی زندگی میں بھی اور آخرت کی زندگی میں. لیکن ساتھ یہ بات مشروط ہے ان کنتم مؤمنین، شرط یہ ہے کہ ایمان تمہارے دل کے اندر ہو. اور اگر ایسا نہیں ہے تو اللہ پھر آزماتے ہیں. ان یمسسکم قرح، اگر تمہارے اوپر یہ مشقت کا وقت آیا ہے نا، تو یاد رکھنا تم سے پہلے جو امتیں گزری ہیں، خاص طور پر بنی اسرائیل اللہ کی چہیتی قوم ہے. اللہ نے جتنے لاڈ ان کے ساتھ کیے ہیں کسی کے ساتھ نہیں کیے، لیکن قدم بقدم بنی اسرائیل نے کیا کیا ہے. یہاں اللہ کا حکم نازل ہوا ہے، شریعت کے احکامات نازل ہوئے ہیں، اور وہاں بنی اسرائیل نے انکار پہ انکار کیا ہے. یہ اللہ رب العزت کا وعدہ ہے. اللہ رب العزت ایمان والوں کو آزماتا ہے کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ اہل ایمان صرف ایمان لانے کے بعد کلمہ توحید کا اقرار کر لینے کے بعد بھول کے بیٹھ جائیں کہ ہم نے کلمہ پڑھ لیا ہے، جنت پکی ہو گئی ہے. ایسا نہیں ہے. آزمائے جاؤ گے، مشقتیں آئیں گی، پریشانیاں آئیں گی، مصیبتوں میں گھیر لیے جاؤ گے. اور تم سے پہلے بھی اللہ کی یہ سنت رہی ہے وَتِلْكَ الْأَيَّامُ نُدَاوِلُهَا بَيْنَ النَّاسِ، دن اللہ کے ہیں، اللہ جس کے لیے چاہے دنوں کو جس طرف مرضی پھیر دے. کسی کے لیے بادشاہت ہے، کسی کے لیے ذلت ہے، رسوائی ہے. اللہ کے ہاتھ میں بادشاہت ہے، جس کو چاہتا ہے بادشاہ بنا دے، جس کو چاہے ذلیل کر دے. جس کو اللہ ذلیل کرنے پہ آ جائے، گھر کے کونے میں چھپ کے بیٹھا ہو اللہ ذلیل کر، وہ ذلیل کرنے پہ قادر ہے. اس آیت کو آپ کے سامنے رکھنے کا مقصد کیا ہے؟ ایک زمین ہے، ویسے تو ساری زمین اللہ کی ہے، لیکن اللہ اپنی مخلوق میں سے جسے چاہتا ہے چن لیتا ہے. چاہے وہ بندوں میں سے ہو، نبوت کا منصب دینے کے لیے کسی کو نبی کی حیثیت سے چننا ہو، یا کسی جگہ اور علاقے سے محبت کرنی ہو، اللہ کی مرضی ہے. جسے چاہتا ہے اللہ چن لیتا ہے. سورۃ القصص کی آیت ہے، آیت نمبر 68، آیت نمبر 68 ہے وَرَبُّكَ يَخْلُقُ مَا يَشَاءُ وَيَخْتَارُ، جو چاہتا ہے اللہ پیدا کرتا ہے اور پھر جسے چاہتا ہے منتخب کر لیتا ہے، چن لیتا ہے. مَا كَانَ لَهُمُ الْخِيَارَةُ، اختیار کا اختیار بھی اللہ نے کسی کو نہیں دیا، اللہ نے چن لیا. جسے چاہتا ہے چن لیتا ہے. چاہے یتیم ایک شخص کو امام الانبیاء بنا دیا، معاشرے والے کیا کہتے تھے، لیکن تمام انبیاء نے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی امامت کو مانا ہے، ان کے پیچھے نماز پڑھی ہے. اللہ نے یہ منظر دکھلایا ہے. سبحان اللہ وتعالی عما یشرکون، اللہ تعالیٰ پاک ہے ہر اس بات سے جو یہ مشرک اللہ کے بارے میں کرتے ہیں. اللہ تعالیٰ کی ذات نے جہاں انبیاء کو چنا ہے، وہیں اللہ نے ایک خاص زمین کو چنا ہے اپنے لیے. والتین والزیتون وطور سینین وہذا البلد الامین، یہ تین قسمیں، دکھنے میں قسمیں اللہ نے انجیر کی قسم کھائی ہے، ایک پھل ہے. پھر اللہ نے زیتون کی قسم کھائی ہے، یہ بھی ایک پھل ہے. لیکن اللہ نے کنایا کس کی طرف کیا ہے؟ جہاں یہ پھل زیادہ اگائے جاتے ہیں. وہ کون سی سرزمین ہے؟
آپ اور میں اگر ہمارے سامنے عام کا تذکرہ کیا جائے، ہمارے ذہنوں میں سب سے پہلے ملتان کام آتا ہے یا سندھ کام آتا ہے، ایسا ہے کہ نہیں ہے؟ اسی طرح اللہ رب العزت نے والتین والزیتون، مفسرین لکھتے ہیں کہ تین سے مراد شام کا علاقہ ہے اور زیتون سے مراد فلسطین کا علاقہ ہے۔ اللہ نے اس خطے کو چن لیا ہے۔ حدیث رسول ہے، جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ اللہ کے فرشتے اپنے پھروں کی چھاؤں کرتے ہیں ملک شام کے اوپر۔ اتنا عزیز کیوں ہے اللہ کو یہ ملک؟ اللہ کو یہ سرزمین، پوری زمین میں سے اللہ نے کیوں چنی ہے؟ اس کے پیچھے حکمت کیا ہے؟ جناب ابو ذر غفاری رضی اللہ عنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کرتے ہیں، صحیح بخاری اور مسلم کی روایت ہے کہ اللہ کے رسول ہمیں بتلائیے زمین پر سب سے پہلی مسجد کہاں بنی تھی اور کب بنی تھی؟ سب سے پہلی مسجد کون سی تھی؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سب سے پہلی مسجد مسجد حرام سیدنا آدم جب دنیا میں آئے ہیں، آدم علیہ السلام نے تعمیر کر دی تھی۔ جناب ابو ذر غفاری رضی اللہ عنہ نے دوبارہ سے سوال کیا کہ پھر اس کے بعد کون سی مسجد ہے؟ فرمایا کہ مسجد اقصیٰ ہے۔ جناب ابو ذر غفاری رضی اللہ عنہ نے پوچھا کہ دونوں مسجدوں کے درمیان کتنا فاصلہ ہے؟ فرمایا 40 سال کا فاصلہ ہے، یعنی 40 سال بعد یہ مسجد بنتی ہے۔ اللہ نے عبادت کا گھر سب سے پہلے ان اول بیت وضع للناس للذی ببکہ، اللہ نے کہا عبادت کا پہلا گھر جو میں نے بنایا وہ مکہ میں ہی تھا۔ مکہ کا پرانا نام بکہ ہے۔ اللہ نے سب سے پہلے عبادت کا گھر آدم علیہ السلام کو حکم دیا اور آدم علیہ السلام نے اس کی تعمیل کی۔ سب سے پہلے مسجد حرام بن گئی اور مسجد الحرام کے بعد مسجد اقصیٰ کی تعمیر ہوتی ہے۔ پھر اس علاقے سے اللہ کو اتنی محبت کیسے ہوئی اور پھر اللہ نے اس خاص سرزمین کو کس چیز سے نوازا ہے؟ سب سے بڑی بات یہ ہے کہ جتنے بھی انبیاء اللہ کے دنیا میں آئے ہیں، سب سے زیادہ انبیاء ملک شام اور فلسطین اس علاقوں میں آئے ہیں۔ انبیاء کے سب سے بڑے والد کون ہیں؟ تمام نبوتیں، تمام دنیا کے بڑے مذاہب اپنی شریعت اور اپنے مذہب کا محور و مرکز کسے مانتے ہیں؟ جو نقطہ آغاز ہے، نقطہ ابتدا ہے، جناب ابراہیم علیہ السلام۔ ابراہیم علیہ السلام کہاں پیدا ہوئے ہیں؟ عراق کے اندر، اور عراق میں پیدا ہوئے سب سے بڑا مخالف ان کا باپ نکلا۔ وقت آیا، اپنا علاقہ چھوڑ دیا۔ لوگوں نے کیا کیا تھا؟ آگ کے اندر پھینکا تھا، رب نے آگ کو ٹھنڈا کر دیا، وقت کے نمرود سے ٹکر لی، اور اس کے بعد کہاں چلے گئے؟ ملک شام کی طرف۔ اللہ رب العزت نے ابراہیم علیہ السلام کو حکم دیا وَنَجَّيْنَاهُ وَلُوطًا إِلَى الْأَرْضِ الَّتِي بَارَكْنَا فِيهَا لِلْعَالَمِينَ۔ لوط علیہ السلام ابراہیم علیہ السلام کے بھتیجے ہیں۔ دونوں کو اللہ نے نجات دی اور کہا کہ اس بستی کو چھوڑ کے تم ادھر چلے جاؤ جہاں اللہ نے برکت رکھی ہے، الَّتِي بَارَكْنَا، جہاں اللہ نے برکت رکھی ہے۔ جناب ابراہیم علیہ السلام ملک شام کی طرف گئے ہیں، فلسطین کی طرف گئے ہیں۔ آج یہ جو سارا معاشرہ اور آپ لوگ دیکھتے ہیں، یہ فلسطین یہ آنکھوں میں چبھتا کیوں ہے؟ یہ انبیاء کی سرزمین ہے، اس کے ساتھ ہمارا رشتہ ہے۔ کیوں؟ کیونکہ ایک مسلمان یہ کہتا ہے کہ تمام اللہ کے پیغمبر مسلمان تھے۔ کسی اور مذہب کا یہ دعویٰ نہیں ہے کہ تمام اللہ کے پیغمبر مسلمان ہیں۔ یہودی اور عیسائی کیا کہتے ہیں؟ یہودی کہتے ہیں کہ ابراہیم علیہ السلام یہودی تھے، عیسائی کہتے ہیں وہ عیسائی تھے۔ اللہ نے کہا جھوٹ بولتے ہو، تورات انجیل تو نازل ابراہیم کے بعد ہوئی۔ اللہ نے قرآن میں جواب دیا ہے، تمام کے تمام پیغمبر لا نفرق بین احد من رسلی، اللہ کے پیغمبروں میں کوئی فرق نہیں ہے، شریعت اللہ کی ایک ہے، اور وہ شریعت جناب آدم علیہ السلام کو اللہ نے ارشاد فرما دیا تھا فَإِمَّا يَأْتِيَنَّكُم مِّنِّي هُدًى فَمَن تَبِعَ هُدَايَ فَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ۔ جب بھی زمین پہ جاؤ گے شریعت ایک ہی آئے گی، اسلام لاؤ گے بچ جاؤ گے، اسلام سے دور بھاگو گے دنیا میں بھی برباد ہو جاؤ گے، آخرت میں بھی برباد ہو جاؤ گے۔ جناب ابراہیم علیہ السلام کو اللہ نے نجات دے کر عراق سے شام شفٹ کیا، جہاں آج یہ فلسطین کا علاقہ ہے، اور پرانے وقتوں میں اس کی جو حدود ہیں وہ شام کے اندر آتی تھی۔ جناب ابراہیم علیہ السلام کے بیٹے ہیں اسحاق ہیں، اور ان کے بیٹے یعقوب ہیں۔
याकूब अलैहिस्सलाम का वाक़या अल्लाह ने कितनी डिटेल के साथ यूसुफ अलैहिस्सलाम की स्टोरी को, उनके वाक़ये को अल्लाह ने नाजिल किया है। और उसके बाद यूसुफ अलैहिस्सलाम वापस जाते हैं मिस्र की तरफ। मिस्र में हुक्मरानी मिलती है। फिर वक्त के साथ साथ, क्योंकि ये लोग आए तो वहां से थे, इनका मस्कन तो शाम है, शाम से आते हैं मिस्र में गुलामी झेलते हैं। वक्त के साथ साथ फिर वक्त का फिरौन, ये उस माशरे में ये बात मशहूर होती है कि अब यहां पे एक शख्स पैदा होगा, एक बेटा पैदा होगा किसी के घर, और वो फिरौन का तख्ता उलट के रख देगा। जनाब मूसा अलैहिस्सलाम की शरीयत और उनकी नबूवत देखिए कि अल्लाह ने किस तरीके से उन्हें वापस फिर पहुंचाया है। मिस्र से फिरौनियों से निजात दिलवाकर अल्लाह ने दोबारा उनको मुल्क शाम लेके गए। तमाम अंबिया का इस मुल्क शाम, इस सरजमीन से और खसूसन फलस्तीन से एक खास और गहरा रिश्ता है। और मूसा अलैहिस्सलाम ने अपनी कौम से कहा, या कौम इदखुलुल अर्ज़ल मुक़द्दसा। अब एक जगह अल्लाह इसके तक़द्दुस की बात करते हैं और एक जगह अल्लाह इसकी बरकतों की बात करते हैं। मूसा अलैहिस्सलाम ने अपनी कौम से कहा, इस सरजमीन में अब दाखिल हो जाओ जिसको अल्लाह ने तुम्हारे लिए अल्लती कतबल्लाहु लकुम वला तर्तद्दू अला अदबारिकुम फतनक़लिबू खासिरीन। लेकिन ये लोग, इन्होंने क्या किया? इन्होंने कहा, मूसा जाइए, आप खुद लड़िए, वहां पे तो जाबिर किस्म के लोग बैठे हैं, हम उनसे नहीं लड़ सकते। इन्ना हाहुना क़ाइदून, हम यहीं बैठे हैं, आप जाइए लड़के आइए। अल्लाह ने फिर मूसा अलैहिस्सलाम के जरिए से दोबारा से यह खित्ता अहले ईमान के हिस्से में लिख दिया। अल्लाह ने दोबारा से दे दिया यह खित्ता। फिर मूसा अलैहिस्सलाम के दुनिया से जाने के बाद ईसा अलैहिस्सलाम तक ये 1400 साल का अरसा बनता है। और उसके बाद ईसा अलैहिस्सलाम से जनाब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तक 600 साल हैं। और उसके बाद फिर 1400 साल हैं। इतनी लंबी एक तारीख है जो आदम अलैहिस्सलाम से शुरू होती है। आज यहूदियों का मसला क्या है? गूगल मैप पे जाके सर्च कीजिए, आप फलस्तीन का नाम लिखेंगे, आपको वो शो ही नहीं करेगा। दुनिया के तमाम ममालिक हैं, लेकिन फलस्तीन लिख के सर्च कीजिए, आपको गूगल मैप आपको इसराइल खोल के दिखा देगा। इतनी दुश्मनी है, दुश्मनी में इतने इकट्ठे हो चुके हैं। मूसा अलैहिस्सलाम के जाने के बाद इनसे दोबारा इलाका छिन जाता है। और फिर अल्लाह रब्बुल इज्जत सूरतुल बकरा के अंदर इस किस्से का तज़किरा करते हैं कि जब ये बनी इसराइल वक्त के एक पैगंबर, अल्लाह रब्बुल इज्जत ने उस पैगंबर का नाम कुरान में वाज़ेह नहीं किया, लेकिन इसराइलियात से नाम मिलता है। शमऊन नाम के एक पैगंबर थे। उनसे कहा कि अल्लाह से दुआ कीजिए, हमें कोई अल्लाह ऐसा बादशाह अता करे जिसके जरिए हम मिलकर दोबारा से अपनी जो सरजमीन खोई हुई है वापस ले लें। फिर अल्लाह रब्बुल इज्जत ने बादशाह दिया और उसके लश्कर में जनाब दाऊद अलैहिस्सलाम है नबूवत मिलने से पहले। ये वाकया कुरान ने बयान किया है। जनाब दाऊद अलैहिस्सलाम जब मुल्क को फतह कर लेते हैं, उनकी तख्त पोशी होती है, ताज पहनाया जाता है, बादशाह बन जाते हैं। ये कौन सी सरजमीन में थे? फलस्तीन की सरजमीन है। और जनाब दाऊद अलैहिस्सलाम के बाद उनके बेटे हैं। अल्लाह ने इनसे एक काम लिया, जिस तरह अल्लाह ने कुरान हकीम में सूरा बकरा में इब्राहिम अलैहिस्सलाम के बारे में तज़किरा किया है कि उन्होंने काबे की बुनियादों को दोबारा से उठाया। इसी तरीके से जनाब सुलेमान अलैहिस्सलाम से अल्लाह रब्बुल इज्जत ने यह काम लिया कि अल्लाह के हुक्म के मुताबिक इन्होंने दोबारा से बैतुल मक़दस, जो कि बाबुल के रहने वाले इराकियों ने इनसे जंग लड़ी थी, और ये जो यहूदियों का खाना काबा है इसको गिरा दिया था, बैतुल मक़दस। सिर्फ उसकी वजह से आज ये सारे का सारा मामला यहां तक पहुंचा है। जनाब दाऊद अलैहिस्सलाम ने 3 दुआएं की थी। जिस तरह जनाब इब्राहिम ने दुआ की थी कि अल्लाह यहां पे ये चीज अता कर दे, इसको हरम वाला बना दे, इसको हुर्मत वाला बना, यहां पे हर तरह का फल इन्हें नसीब कर दे, और फिर इनकी नस्लों में एक पैगंबर इन्हें अता कर दे। ये जनाब इब्राहिम की दुआएं थी जब वो खाना काबा की बुनियादों को तामीर कर रहे थे। इसी तरह जनाब सुलेमान अलैहिस्सलाम ने भी जब बैतुल मक़दस को तामीर किया था 3 दुआएं की थी।
یہ حدیث سنن ابن ماجہ میں 1048 نمبر ہے، بلکہ 1408 نمبر ہے۔ جناب سلیمان علیہ السلام نے دعا کی کہ اللہ مجھے ایسی ملکیت عطا کر جو پھر میرے بعد کسی کو وہ ملکیت عطا نہ ہو۔ اللہ نے یہ دعا کیسی قبول کی ہے؟ ہواؤں پہ حکومت ہے، جنات پہ حکومت ہے، پرندوں کی بولیاں جانتے ہیں، ذرا تصور کیجیے۔ جناب سلیمان نے یہ دعا کی، ساتھ میں دوسری دعا یہ کی کہ اللہ مجھے ایسی فیصلہ کرنے کی، مجھے ایسی طاقت عطا فرما کہ میرا فیصلہ تیرے فیصلے کے مطابق۔ اتنے بڑے لیڈر بنے، کئی ایسے واقعات ہیں جس میں اپنے والد داؤد کی غلطی کی اصلاح کی ہے انہوں نے۔ قرآن میں واقعات ہیں اور احادیث میں موجود ہیں، میں ان واقعات کی تفصیل میں نہیں جا سکتا، وقت اجازت نہیں دیتا، لیکن ایسے فیصلہ کرنے کی مدبرانہ صلاحیتیں اللہ سے مانگی ہیں، اللہ نے عطا کر دی۔ اور جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تیسری دعا جو جناب سلیمان کی ہمیں بتلائی ہے کہ جناب سلیمان نے اللہ سے کیا مانگا تھا۔ فرمایا جناب سلیمان نے مانگا اللہ جو بیت المقدس میں آ کے نماز پڑھے اللہ اس کو ایسے کر دے جیسے ابھی اپنی ماں کے پیٹ سے باہر آیا ہے۔ کتنی فضیلت ہے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا لا تشد الرحال الا الى الثلاثه مساجد، کسی کو اجازت شریعت نہیں دیتی کہ اپنا رخت سفر باندھ کر کسی جگہ کی زیارت کو جائے، خصوصاً مسجد فلانے پیر کی گدی پہ جا کے حاضری دینے کی کسی شریعت نے اجازت نہیں دی۔ 3 مسجدیں ہیں، مساجد بھی کسی کی طرف آپ رخت سفر باندھ کے نہیں جا سکتے سوائے 3 مساجد کے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا مسجدی ھذا، یہ میری مسجد جہاں پہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کے درمیان بیٹھے، اور دوسری مسجد کون سی ہے؟ وہ مسجد الحرام و مسجد الاقصی، 3 مسجدیں ہیں، مسجد اقصی۔ یہ تمام باتیں آپ کے سامنے رکھنے کا مقصد کیا ہے؟ یہ فلسطین کا معاملہ کوئی چھوٹا معاملہ نہیں ہے۔ اللہ نے زبور میں اس بات کا ہم سے وعدہ لیا ہے۔ اللہ رب العزت کا زبور میں یہ ارشاد ہے وَلَقَدْ كَتَبْنَا فِي الزَّبُورِ مِن بَعْدِ الذِّكْرِ أَنَّ الْأَرْضَ يَرِثُهَا عِبَادِيَ الصَّالِحُونَ۔ جناب داؤد پہ زبور نازل ہوئی نا، اللہ نے یہ وعدہ کر لیا، اس زبور کے اندر میں نے اعلان کر دیا ہے کہ صرف زمین کے وارث وہ بنیں گے۔ مفسرین لکھتے ہیں کہ اس سے مراد ویسے تو ساری زمین ہے، لیکن خصوصاً وہی زمین ہے جناب داؤد علیہ السلام اپنے تخت پہ بیٹھا کرتے تھے۔ اور وہ علاقہ کون سا ہے؟ فلسطین کا علاقہ ہے۔ جناب داؤد علیہ السلام پہ اللہ نے کتاب نازل کی، زبور میں اللہ نے یہ بات لکھ دی وَلَقَدْ كَتَبْنَا فِي الزَّبُورِ مِن بَعْدِ الذِّكْرِ، نصیحت جو اللہ نے دینی تھی نصیحت دے دی، اور اس کے بعد اس بات کا وعدہ کر لیا أَنَّ الْأَرْضَ يَرِثُهَا عِبَادِيَ الصَّالِحُونَ کہ اللہ وراثت زمین پہ انہی کو دے گا، اختیار انہی کو دے گا جو اللہ کے نیک بندے ہیں۔ یہ زمین ہماری ہے، جن پیغمبروں پہ ہمارا ایمان لانا ضروری ہے۔ ہر ایک پیغمبر کا اس زمین سے رشتہ ہے۔ جناب عیسیٰ کی ولادت کہاں ہوئی ہے؟ فلسطین کے علاقے میں ہوئی، لیکن یہودی کیوں اس فلسطین کو مسلمانوں سے چھیننا چاہتے ہیں؟ سوال یہ ہے، وقت اجازت نہیں دیتا، لیکن مختصر بات ہے، یہودی بہت شاطر ہیں۔ اب دیکھیے قرآن حکیم میں سب سے پہلی سورت کون سی نازل ہوئی ہے؟ ہر شخص یہ جانتا ہے اقرأ بسم ربک الذی خلق، لیکن وہ 96 نمبر پہ کیوں رکھی گئی ہے؟ اور جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بتلائے ہوئے فرامین کے مطابق سورۃ البقرہ کو دوسرے نمبر پہ کیوں رکھا گیا ہے؟ کیونکہ آپ کا جن سے مقابلہ ہے، مشرکین سے مقابلہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دنیا کی زندگی میں اب اپنے ہوتے ہوئے کر گئے، جتنی جنگیں لڑنی تھی لڑ گئے، لیکن اب مسلمانوں پہ جو بات آئی تھی وہ یہود و نصارہ سے مقابلہ تھا۔ اسی لیے اللہ نے ان کی چالاکیاں عیاریاں ہمارے سامنے واضح کر دی سورۃ البقرہ کے اندر، اور پھر سورۃ المائدہ کے اندر آغاز میں یہ لمبی طویل صورتیں کیوں رکھی گئی؟ ان کی حکمت یہ ہے کہ ان کے اندر اللہ ہمیں بتلانا چاہتے ہیں، بلکہ پہلی صورت ہر نماز میں جسے واجب کرا دیا گیا ہے اس کے بغیر نماز نہیں ہے۔ ہر رکعت میں انسان یہ پڑھتا ہے اللہ ایسے لوگوں کے رستے پہ چلا جن پر تو نے اپنا انعام کیا، ایسوں کے رستے سے ہٹا، غیر المغضوب علیہم ولا الضالین۔ سنن ترمذی کی روایت ہے، جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مغضوب سے مراد یہودی ہیں، اور جو گمراہ ہوئے ہیں ان سے مراد عیسائی ہے۔ کیا معنی ہے؟ ان کے پیچھے نہیں لگنا، لیکن ہماری تو تجوریاں خالی ہیں،
भीख के प्याले हाथों में हैं, वहां से चंदा मिलेगा, मईशत चलेगी। उसके हुक्म के बगैर आज हम नहीं चल सकते। इसकी वजह क्या है? आज फलस्तीन हमसे छिनता क्यों नजर आ रहा है? क्योंकि अल्लाह ने वादा यह किया था अंतुमुल आलऊन, जो आयत मैंने खुतबे के स्टार्ट में पढ़ी। अल्लाह कहते हैं सिर बुलंदियां तुम्हारे लिए हैं, लेकिन मशरूत है इन कुंतुम मुमिनीन, अगर तुम मोमिन हुए। इसका मतलब है या तो रब का कुरान सच्चा है, वाकई अल्लाह के कुरान में ज़ालिकल किताबु ला रैब फीही, तो फिर झूठ किधर है? झूठ हमारे अंदर है, हम रब के गद्दार हैं। ये पाकिस्तान के पासपोर्ट पे सबसे पहले सफे पे क्या बात? हर दुनिया के हर मुल्क में आप जा सकते हैं सिवाय इसराइल के। क्यों? क्योंकि हमने जिस फलसफे और नजरिए के तहत ये पाकिस्तान हासिल किया है, चाहे हम उस पर कारबंद नहीं हैं आज, लेकिन वो फलसफा यहूदियों की नजर में चुभता है, ईसाइयों को उससे रंजिश है। आज तक पाकिस्तान ने इसराइल को तस्लीम नहीं किया। यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन, तमाम ममालिक, ये जो बड़े जिनके हाथों में सारे इक्तदार हैं, जिनके फैसले हम मानते हैं, इनमें से 137 ऐसे ममालिक हैं जिसने फलस्तीन को अलग रियासत के तौर पर माना है, लेकिन आज नक्शे पे उसका नामो निशान नहीं है। वजह क्या है? वजह यह है कि यहूद यहां पे अपना तसल्लुत चाहते हैं। उन्हें दज्जाल का इंतजार है, जिसे वो अपना मसीह समझते हैं। दज्जाल के लिए तख्त लाके रखना चाहते हैं यरूशलेम में, बैतुल मक़दस में, जो उनका खाना काबा 3000 साल से टूटा हुआ है, उसे दोबारा तामीर करना चाहते हैं, मुसलमानों से छीनना चाहते हैं। आज भी यहूदी अपनी किताब पे कारबंद है, चाहे तौरात बदली जा चुकी है, लेकिन उसका ईमान तौरात पे मौजूद है। जनाब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इतनी मुकद्दस जगह है, सुब्हानल्लज़ी अस्रा बिअब्दिही लैलन मिनल मस्जिदिल हराम इला मस्जिदिल अक्सा। अल्लाह ताला लेके जाते हैं जनाब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मस्जिद अक्सा में। क्यों? इमामत हरम में भी हो सकती है। सिर्फ उम्मत को यह सबक देना है कि ये जो बुक़ा है, जमीन का टुकड़ा, ये तुमसे छिन न जाए, इसके हकीकी वारिस तुम हो। और क़यामत भी, मैदान माशर भी, अल्लाह रब्बुल इज्जत जब जमीन पे जलवा अफरोज होंगे, जमीन पे आएंगे, कुरान की आयत है, वजा रब्बुका वल मलकु सफ़्फ़न सफ़्फ़ा। रब्बुल इज्जत ने कहां पे आ रहा? मैदान माशर कहां पे लगना है? हदीस और कुरान की आयत इस बात पर गवाह हैं कि मैदान माशर जहां पे लगना है वो फलस्तीन की सरजमीन है। वहां पे याजूज माजूज को कत्ल किया जाना है। जनाब ईसा अलैहिस्सलाम ने दमिश्क की मस्जिद के मीनार पे नज़ूल फरमाना है। मकाम लुद फलस्तीन के अंदर वाक़ है, जहां पे ईसा अलैहिस्सलाम ने दज्जाल को कत्ल करना है। यहूदियों से एक गलती हुई, ईसा अलैहिस्सलाम को पहचान ना पाए कि असल में मसीह ईसा हैं, गलती लग गई, इनकार कर दिया नबूवत का, इतनी बगावत की कि सूली पे लटका दिया। अल्लाह ने बचा लिया, अल्लाह ने आसमानों पे उठा लिया। और क़यामत से पहले जब ईसा अलैहिस्सलाम ने दोबारा आना है, उनके आने से पहले दज्जाल ने आना है। जब दज्जाल जमीन पे आएगा और उसके हाथों में तमाम इख्तियारात हैं, दज्जाल एक अलग से मौजू है। अल्लाह मुझे तौफीक दे, आपके सामने रखूंगा, लेकिन आपसे गुजारिश ये है कि जरा वक्त पे आया करें। आप आवाम को यह बात समझ आती है कि मौलवी साहब इतने मिनट ऊपर चले गए, यह बात समझ नहीं आती कि जुमे का टाइम, असल मकसद जुमे का खुतबा सुनना है, जो एक हफ्ते के अंदर एक दिन मुतय्यन किया गया है कि कुरान और हदीस को सुन ले बंदा। हर शख्स ऐसे दीन से मुंह मोड़ के जिंदगी जी रहा है। रब का कुरान में वादा है, वमन अअरद अन ज़िक्री, मेरी नसीहतों से मुंह मोड़ोगे फ़इन्न लहू मईशतन ज़ंका, फिर एक वक्त आएगा पेट्रोल 1000 लीटर भी हो जाए, रोते ही रहोगे। या तो कुरान की आयत को जुटला दो, ये कह दो कि गलत बातें लिखी हैं कुरान, या तो फिर मान लो और इसकी तालीम हासिल करो। यहूदी के एक एक बच्चे को पता है, ईसाइयों को अपने अकीदे का पता है, ईसाइयों के बच्चे को पता है कि बाइबल की कितनी वो उसके अंदर हिस्से हैं, उसकी कौन कौन सी आयत हैं, उनका क्या अकीदा है। हमारे बच्चे को कुरान की आयत तो दूर, सूरतों की भी तादाद नहीं पता। खैर, ये दुख वाली बातें हैं, दुख होता है हालत को देख के। लेकिन फलस्तीन से रिश्ता क्या है, मस्जिद अक्सा से रिश्ता क्या है? जब जब अहले ईमान के अंदर ईमान का जो लेवल है ऊंचा जाएगा, मस्जिद अक्सा हमारी है।
جب ہم ایمان کی دولت سے ہاتھ دھو بیٹھیں گے مسجد اقصی یہودیوں کے ہاتھ میں چلی جائے گی. فیصلہ آپ کے ہاتھ میں ہے. ماننا چاہتے ہو تو مان لو. یہی اللہ رب العزت نے جو یہود و نصارہ ہیں ان کے بارے میں سورۃ المائدہ میں واضح اعلان کیا تھا. وَلَوْ أَنَّ أَهْلَ الْكِتَابِ آمَنُوا وَاتَّقَوْا. اگر یہ جو اہل کتاب ہیں جنہیں کتاب دی گئی تھی عیسائی اور یہودی, اگر یہ ایمان رکھتے, ایمان لے آتے جیسا اللہ پہ ایمان لانے کا حق ہے, وَاتَّقَوْا اور اللہ سے ڈرتے رہتے, لَكَفَّرْنَا عَنْهُمْ سَيِّئَاتِهِمْ ہم ان کے گناہوں کو بخش دیتے, معاف کر دیتے. وَلَا أَدْخَلْنَاهُمْ جَنَّاتِ النَّعِيمِ اور ہم انہیں داخل کر لیتے نعمتوں والی جنت میں. اور ساتھ ہی مالک کا یہ وعدہ بھی ہے وَلَوْ أَنَّهُمْ أَقَامُوا التَّوْرَاةَ وَالْإِنْجِيلَ اگر یہ تورات اور انجیل کی تعلیمات پہ کاربند رہتے, وَمَا أُنزِلَ إِلَيْهِمْ اور جو کچھ ان کی طرف نازل کیا گیا تھا, من ربهم اب ان کے رب کی طرف سے, لَأَكَلُوا مِن فَوْقِهِمْ وَمِن تَحْتِ أَرْجُلِهِمْ اللہ معیشت کا وعدہ کر رہے ہیں. یہود و نصارہ نے یہی غلطیاں کی. آج ہمیں پتہ ہی نہیں ہے سورۃ البقرہ میں کیا لکھا ہے, سورۃ فاتحہ کا ترجمہ نہیں آتا. ذرا تجربہ کیجئے, مسجد کے ائمہ کرام سے جا کے پوچھیے. میں منبر رسول پہ یہ بات کر رہا ہوں. ائمہ کرام جو مساجد کے اندر نماز پڑھاتے ہیں دیہاتوں میں, کئی جگہوں پہ یہ حالت ہے کہ امام مسجد کو سورۃ فاتحہ کا ترجمہ نہیں آتا. افسوس کے ساتھ کہنا پڑا, دین کا ادنا سا طالب علم ہوں, فکر یہ دینا چاہتا ہوں, مسجد اقصی کی جو فضیلت ہے, اہمیت ہے, اس کو پہچانیے. اس کے ساتھ جو رشتہ ایمان ہے, ایمان کا رشتہ ہے, اس کو سمجھیے, ایمان کو مضبوط کیجیے. اور اس کی سب سے پہلا جو سٹیپ ہے قرآن و حدیث کا علم حاصل کیجیے. آج اسرائیل میں کیوں غرقت کے درخت اگائے جاتے ہیں؟ اتنا طویل موضوع ہے, کیوں غرقت کے درخت اگائے جاتے ہیں؟ انہیں ہم سے زیادہ اپنی کتاب پہ یقین ہے. نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا یہودیوں کے ساتھ تمہاری جنگیں جب ہوں گی, ایک پتھر کے پیچھے یہودی چھپا ہوگا, پتھر پکار کے کہے گا کہ آ مسلمان, میرے پیچھے یہودی بیٹھا ہے, اس کو قتل کر. سوائے غرقت کے درخت بول کے گواہی دیں گے میرے پیچھے ایک یہودی چھپا ہے, اس کو قتل کر. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے, آج ہم کہتے ہیں کیا مسئلہ ہے, زمین کی بات ہے دے دیتے ہیں, نہیں جانتے کہ اتنے انبیاء, یہاں تو انبیاء قتل ہوئے ہیں. قرآن کی آیات اس بات پہ دلیل ہے کہ کتنے انبیاء کو لوگوں نے قتل کر دیا. اس زمین کی قربانیوں تو دیکھی, ایسے ہی جانے دیجیے. نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی حدیث ہے صحیح مسلم میں, یہودی راستے سے گزرے, اس کا راستہ تنگ کرنا ہے, گزرنے کے لیے راستہ نہیں دینا, اور اس کو قبلہ اول دے دیں ہم. اتنی آسان معاملہ. اب یہودیوں کے ساتھ کیا ہونے والا ہے؟ دجال آئے گا, جو کرشمے وہ دکھائے گا. انشاءاللہ ایک جمعہ آپ کے سامنے رکھوں گا, تمام چیزوں کا اختیار اس کے سامنے ہے. اس کے حکم سے بارش نازل ہوگی, بندے کو چیرے گا, دوبارہ سے زندہ کر دے گا, جنت و جہنم ساتھ لے کے زمین کو اشارہ کرے گا, زمین اپنے خزانے باہر اگل دے گی. یہ سارے کرشمے دیکھنے کے بعد جو پیر پرست اور قبروں کے پجاری ہیں, انہوں نے کیا ایمان نہیں لے کے آ جانا؟ ایمان لے کے آئیں گے, اس کے ساتھ جڑ جائیں گے کہ نہیں جڑیں گے؟ اللہ ہمیں ایمان کی سلامتی عطا کرے. جن کو شرک کی لت لگی ہے, اللہ انہیں توحید کی صحیح مٹھاس انہیں اللہ عطا کر دے, سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے. لیکن کتنا بڑا امتحان, سنگین, اتنی بڑی آزمائش, اتنا بڑا فتنہ دجال, جس سے ہر پیغمبر نے اپنی قوم کو ڈرایا تھا. جب اس نے آنا ہے, یہودیوں نے ان کے ساتھ ملنا ہے, عیسائیوں نے ان کے ساتھ مل جانا ہے. پھر جب عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام آئیں گے, یہودی کہیں گے ہیں. اسی لیے دجال کو مسیح دجال کہا جاتا ہے, جھوٹا مسیحا, دھوکے باز, فراڈ دینے والا. دجال کا معنی کیا ہے؟ فریب کار. لوگوں کو دھوکا لگ جائے گا کہ یہ حقیقت میں مسیح ہے, حقیقت میں رب کی طرف سے آزمائش, سب سے بڑی آزمائش ہے جو قیامت سے پہلے لوگوں کی ہونی ہے. اللہ ہمیں ایمان کی سلامتی عطا کرے, اللہ ہمیں زندہ رکھے اسلام پر, اور موت دے تو ایمان کی حالت میں دے. اللہ رب العزت سے دعا ہے, جو کچھ آج فلسطین میں ہو رہا ہے, اللہ تعالیٰ وَلَا تَحْسَبَنَّ اللَّهَ غَافِلًا عَمَّا يَعْمَلُ الظَّالِمُونَ, اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ اللہ کو غافل نہ سمجھیے. یہ کٹھن مرحلہ صرف ان کے لیے نہیں ہے, ہمارے لیے ہے کہ ہمارے اندر کتنا ایمان ہے. آج کون سا مسلمان جا کے فلسطین میں نماز پڑھ کے آتا ہے یا اس کی زیارت کے لیے جاتا ہے؟ عراق تو پھر بھی جاتے ہیں نا, کربلا کی مٹی چاٹنے کے لیے جاتے ہیں کئی لوگ, لیکن کون جاتا ہے فلسطین میں جس کی اللہ نے قسمیں اٹھائی, جس کو اللہ نے برکت والا بنایا ہے, جس کو اللہ نے مقدس قرآن مجید میں قرار دیا ہے, جس کے لیے پیغمبر نے اپنے منبر پہ دعائیں کی ہیں, اللہم بارک لنا فی یمننا, اللہم بارک لنا فی شامنا. پیغمبر دعائیں دیتے تھے اس سرزمین کو. ہم کہتے ہیں کچھ نہیں ہوتا, جانے دیجیے.